पहले आप ये वीडियो देख लें, उसके बाद मैं अपना बयान शुरू करता हूँ। नाज़रीन, अमेरिका में पिछले कुछ अरसे से एक बहुत ही अजीब और खामोश हलचल मची हुई है जो आम लोगों की नजरों से तो ओझल है, लेकिन जिसने दुनिया भर के दिफाई तजियाकारों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। और ये हलचल कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर्स के वो खुफिया प्रोजेक्ट्स हैं जिनका ताल्लुक जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे है। क्योंकि हालिया रिपोर्ट्स और लीक होने वाली खबरें ये बता रही हैं कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर जेरे जमीन बंकर्स तामीर किए जा रहे हैं, जिन पर आने वाली लागत करोड़ों में नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स में है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरानकुन बात यह है कि यह सिर्फ अमेरिकी हुकूमत नहीं कर रही, बल्कि अमेरिका के अमीर तरीन लोग और बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों के मालकान भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुनिया की सुपर पावर कहलाने वाला मुल्क और वहां के बाअसर लोग जमीन के नीचे छुपने का बंदोबस्त कर रहे हैं। क्या इन्हें कोई ऐसी खबर मिल चुकी है जो आम लोगों को नहीं बताई जा रही, या फिर वाकई दुनिया किसी बहुत बड़ी जंग या तबाही के दहाने पर खड़ी है जिसकी तैयारी खामोशी से जारी है। इस वक्त सोशल मीडिया और मुख्तलिफ न्यूज वेबसाइट्स पर यह खबरें गर्दिश कर रही हैं कि तकरीबन 50 बिलियन डॉलर से जायद की रकम अमेरिका में मुख्तलिफ खुफिया ठिकानों और डूम्सडे बंकर्स यानी कयामत के दिन से बचने वाले बंकर्स पर खर्च की जा रही है। अगरचे ये 50 बिलियन डॉलर किसी एक सरकारी बिल का हिस्सा नहीं है, लेकिन जब हम अमेरिकी हुकूमत की डिफेंस अपग्रेडेशन और निजी शोबे के अमीर तरीन लोगों की तामीरात को जमा करते हैं तो ये रकम इससे भी ज्यादा बनती दिखाई देती है। ये बात अब छुपी नहीं रही कि फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग हवाई के जजीरे पर एक ऐसा किला नुमा घर बना रहे हैं जिसके नीचे एक बहुत बड़ा और मजबूत बंकर है, और इस अकेले प्रोजेक्ट की कीमत 270 मिलियन डॉलर के करीब बताई जा रही है। इस तरह एलोन मस्क और दीगर बड़े अरबपति अफराद भी इस किस्म की तैयारियों में मसरूफ हैं। लेकिन असल खतरे की घंटी वो सरकारी इकदामात हैं जो पेंटागन और अमेरिकी फौज की तरफ से लिए जा रहे हैं। अमेरिका अपने पुराने न्यूक्लियर कमांड सेंटर्स को दोबारा से जदीद बना रहा है और पहाड़ों के अंदर मौजूद पुराने बंकर्स जैसे कि मशहूर शेन माउंटेन कॉम्प्लेक्स, इसकी सलाहियतों में भी इजाफा किया जा रहा है। और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा है जबकि जंग अपने उरूज पर है और मशरक वस्ता के हालात काबू से बाहर हो रहे हैं। और नाज़रीन, हम जब इन हालात का बारीकी से जायजा लेते हैं तो समझ में आता है कि अमेरिका का ये खौफ बिला वजह नहीं है, क्योंकि दूसरी जंग अजीम के बाद ये पहला मौका है कि दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी नजर आ रही हैं। रूस मुसलसल अपने जदीद तरीन एटमी हथियारों के तजुर्बात कर रहा है और चीन अपनी फौज को तेजी से मॉडर्न बना रहा है। ऐसे में अमेरिका को यह डर है कि अगर रूस या चीन के साथ बराह रास्त टकराव हो गया तो ये जंग रिवायती फौजों तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल और शायद एटमी हथियार भी इस्तेमाल हो सकते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल वो टेक्नोलॉजी है जिसका तोड़ फिलहाल अमेरिका के पास भी पूरी तरह मौजूद नहीं है, क्योंकि ये मिसाइल आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से सफर करते हैं और रास्ते में अपनी समत बदलने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से इन्हें रेडार पर पकड़ना और गिराना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अमेरिकी हुकूमत के ये खदशात उस वक्त और भी गहरे हो गए जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये बात सामने आई कि रूस खला में भी ऐसे हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है जो अमेरिका के सैटेलाइट सिस्टम को तबाह कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट और जीपीएस बैठ जाएगा, जिसके बाद जमीन पर मौजूद फौज अंधी हो जाएगी। इसलिए जमीन के नीचे ऐसे कमांड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं जो बैरूनी दुनिया से कटकर भी महीनों तक काम कर सके। नाज़रीन, ये बंकर सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं है, बल्कि ये जदीद साइंस का शाकार है, जिन्हें इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये बाहर की दुनिया से मुकम्मल तौर पर अलग रहकर भी जिंदगी को बरकरार रख सके। इनमें हवा को साफ करने वाले जदीद प्लांट्स लगे हैं जो कीमियाई नामियाती हमले यानी बायो वेपन अटैक की सूरत में जहरीली हवा को अंदर आने से रोकते हैं। इनमें कई साल का राशन और पानी का जखीरा करने की गुंजाइश मौजूद है और बिजली के लिए ये बाहर के ग्रिड पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि इनके अपने न्यूक्लियर जनरेटर्स या जियोथर्मल एनर्जी के निजाम मौजूद है। मार्क ज़करबर्ग के बंकर के बारे में तो यह भी कहा गया है कि इसका दरवाजा ही इतना मजबूत है कि वो किसी धमाके को भी सह सकता है और इसमें खुराक की पैदावार का भी अपना निजाम मौजूद है। ये सब तैयारियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि ये लोग किसी ऐसी आफत की तवक्को कर रहे हैं जो चंद दिनों या हफ्तों की नहीं होगी, बल्कि शायद सालों तक चल सकती है। और ये सोच ही एक आम इंसान के लिए खौफनाक है, क्योंकि दोस्तों, अगर दुनिया के अमीर तरीन और बाखबर लोग सर्वाइवल मोड में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हालात वाकई संगीन है। तारीख हमें बताती है कि जब भी बड़े ममालिक अपनी दिफाई तनसीबात और बंकर्स पर अंधाधुंध पैसा लगाना शुरू करते हैं
तो इसका मतलब ये होता है कि वो किसी भी मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार रहना चाहते हैं। अमेरिका ये पैगाम देना चाहता है कि अगर इस पर एटमी हमला भी हुआ तो इसकी हुकूमत और कमांड सिस्टम खत्म नहीं होगा, बल्कि वो जमीन के नीचे से भी जवाबी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। इसे फौजी जुबान में कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट यानी हुकूमत का तसलसल कहा जाता है। सर जंग के दौरान भी अमेरिका ने बहुत से बंकर्स बनाए थे, लेकिन 1990 के बाद हालात कुछ पुरसकून हो गए। अब दोबारा इस प्रोजेक्ट पर $50 बिलियन जैसी खतीर रकम खर्च होना यह बताता है कि दुनिया एक बार फिर कोल्ड वार में दाखिल हो चुकी है, जहां खतरा पहले से ज्यादा बड़ा और पेचीदा है। नाज़रीन ग्रामी, एक और पहलू जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता वो ये है कि जंग का खतरा सिर्फ सरहदों पर नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदरूनी हालात भी कुछ ऐसे हैं जो इन तैयारियों की वजह बन रहे हैं। अमेरिका में बहुत से तजियाकार सिविल वार यानी खाना जंगी का खदशा भी जाहिर कर रहे हैं। जिस तरह वहां सियासी तकसीम बढ़ रही है और माशी हालात दबाव का शिकार हैं, अमीर तबका यह महसूस कर रहा है कि अगर मुल्क के अंदर हालात खराब हुए और अवाम सड़कों पर आ गए तो इनके लिए अपने आलीशान शीशे के घरों में रहना महफूज नहीं होगा। इसलिए ये बंकर सिर्फ गैर मुल्की हमले से बचने के लिए नहीं है, बल्कि ये अंदरूनी हंगामों और समाजी ढांचे के टूटने के डर से भी बनाए जा रहे हैं। इसे अंग्रेजी में प्रिपेयरिंग कहते हैं और अमेरिका में ये अब सिर्फ जनूनी लोगों का काम नहीं रहा, बल्कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है जिसमें हुकूमत और एलीट क्लास सबसे आगे है। और दोस्तों, इस सारे मामले में एक दिलचस्प और थोड़ा तल्ख पहलू यह भी है कि जब ये खबरें बाहर आती हैं तो आम आवाम में खौफ फैलता है, और कुछ माहिरीन का कहना है कि यह खौफ फैलाना भी एक बिजनेस मॉडल है। दिफाई कंपनियां, कंस्ट्रक्शन कंपनियां और सिक्योरिटी एजेंसियां इस खौफ की फिजा से अरबों डॉलर कमाती हैं। जब खबर चलती है कि $50 बिलियन के बंकर्स बन रहे हैं तो आम अमेरिकी भी अपने घर के पिछवाड़े में छोटा सा बंकर बनाने का सोचता है या फिर महंगी इमरजेंसी किट्स खरीदता है। इसलिए हमें भी ये ज़हन में रखना चाहिए कि इन खबरों के पीछे कारपोरेट मुफादात भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि जो लोग हुकूमत के सबसे ऊंचे ओहदों पर बैठे हैं या जिनके पास दुनिया की सबसे ज्यादा मालूमात है, जैसा कि फेसबुक और टेस्ला के मालकान, अगर वो अपना पैसा और वक्त इस चीज पर लगा रहे हैं तो इनके पास यकीनन कुछ ऐसी मालूमात हैं जो हमारे पास नहीं है। वो देख रहे हैं कि आलमी सियासत का तवाजुन बिगड़ रहा है, चीन ताइवान पर हमले की धमकियां दे रहा है, रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है और ईरान और इसराइल का तनाज़ा किसी भी वक्त एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। और ये $50 बिलियन की कहानी असल में इस बात का सबूत है कि दुनिया का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तब्दील हो रहा है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस सारी सूरत हाल के बारे में आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह कहते हैं तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। उसके बाद मुशरिकीन को पाओगे, और इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब तुम किसको पाओगे? नसारा को, ईसाइयों को पाओगे। तो इनको बहुत अरसे से, सदियों से कुछ दुनिया में हुआ नहीं था, तो इनको बैठे बैठे परेशानी होना शुरू हो गई। चंद इनके फसादी लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में हर कौम के पास एक मुल्क है, हर मजहब के पास एक मुल्क है, तो हमारे पास भी होना चाहिए। हालांकि ये बात ही गलत है। दुनिया में हर कौम के पास मुल्क नहीं है। दुनिया में लाखों कौमें हैं, मुल्क थोड़ी लाखों हैं। पाकिस्तान में कितनी कौमें हैं? सराइकी है, पंजाबी हैं, उर्दू हैं, पठान हैं, बलोची हैं। अगर कौमियत की बेस पे मुल्क बनाना शुरू कर दें फिर तो एक एक इंच के मुल्क वजूद में आएंगे। फिर सराइकियों में जाएंगे तो सराइकियों में 20 कौमें हैं, पठानों में जाएंगे, पठानों में 40 कौमें निकलेंगी, मुहाजिरों में जाएंगे, उनमें सिद्दीकी अलग है, हाशमी अलग है, 20 किस्म के, बिहारी अलग है। वो तो कौम दर कौमें बढ़ती चली जाएंगी। इन्होंने कहा दुनिया में हर मजहब के पास एक मुल्क है। हालांकि यह बात भी, सिखों के पास कोई अलग मुल्क है? कोशिश कर रहे हैं वो बनाने की, लेकिन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है। बहुत सारी दुनिया में मजहब है जिनके पास कोई कंट्री, मजहब की बेस पे हुकूमत दुनिया में 3 कौमों ने की है। मजहब की बेस पे जो आसमानी मजाहिब हैं, यहूद, ईसाई और मुसलमान। पहली जंग अजीम खत्म होने वाली थी, दुनिया अमन व अमान की तरफ आ रही थी। इनको वो दुनिया का अमन पसंद नहीं आया। इन्होंने जनाब
طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے, کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی یہودی, تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو, اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے, تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں, مجھے تمام حقوق حاصل ہیں. یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے, اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے. یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد, وہ جو مدینہ کے دور میں اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں, ایران جو پہلے کا ایران تھا, یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں, یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا, سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے, یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے, تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی, وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا, اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا, تو لوگ سارے گدھے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو نعرہ یہ لگایا گیا, اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین. تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. 2 سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر 1, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کو ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے اس کے پیچھے, کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. اور قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے ہی بڑے بڑے اسٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی, ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک
سرمایہ دار اٹھتا ہے, بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا ہے. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی, ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا, وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, یعنی سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ تو نہیں, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیے جا رہا ہے ٹیسٹ کو, صحت گئی تیل لینے, اور آپ اور میں کھا رہے ہیں الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, تو یہود نے کس کو, اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو 1 نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, ایک پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی. اکنامکلی کس کی غلام بن گئی؟ آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے؟ مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں ابے یا تو کھیل ہی نہیں رہا وہ,
جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں؟ اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں, ہلنا نہیں, ہلنا نہیں. آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے. جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو دو کام کیے. میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو؟ سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے. اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے سودی قرضے دے دے کے. وہ بےچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں وہ. اللہ جزائے خیر دے. ہمارے جامعۃ الرشید کے ایک استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. اور بہت سے ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا, ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے. وہ یہودی تھا, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی. مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کا کیا جا رہا ہے بھائی اس میں نے بتایا نا, یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں, ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے, اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے, ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی, ایک مسجد سے چپل چرانے والا چور ہوتا ہے نا, پٹتا وہی ہے. کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے؟ کیا ہو گیا بھائی, گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے, پٹتا بھی ہے. مسجد سے چپل چرانے والا پٹتا بھی ہے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس, اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے. ٹھیک, لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے, اس کا پیسہ ہوتا ہے, عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں. اور کمال کی بات ہے, راحت اندھوری کا ایک شعر ہے نا, کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو, کہ ہمارے قاتلوں کا, یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو, آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. وہ کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو, ہم ہی پر الزام ڈال دو, یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں دنیا میں جاتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے, ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو. ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے, مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں, کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں, ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا, بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں, بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ, کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے.
روہنگیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم، ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا، ہم فرق نہیں کرتے. کسی پہ بھی ظلموں کا ہم آواز اٹھائیں گے، لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے، لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں. لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے، انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو دو کام کیے. نمبر ایک، اکنامکلی مضبوط کرنا ہے سود کے ذریعے، تجارت کے ذریعے نہیں، سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا، وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے، اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی. انہوں نے نہتے فلسطینیوں کو مارنا، قتل کرنا، ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی، اور غیرت مند لوگ ہیں وہ. انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذلی، ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا، خلیفہ مسلمانوں کا، اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو؟ دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو، خلافت چاہے کیسی نالائق ہو، اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے، ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں، لیکن اب مزار ختم ہو گئے، اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں، اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی، ایک حکومت تھی، نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ، دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا، برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف، لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو، ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں، لیکن اتنا کمزور ہو گیا، جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے، اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی. کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی. اس کے